یسوع مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرے سو آج ہم پرستش کے حوالے سے سیکھیں گے خدا کے کلام سے کہ ہمیں کس طرح خدا کی پرستش کرنی چاہیے۔ تو ہم یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اسے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب یہ ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ آمین، ہاللیلویا۔ میرے سیسو، ہم یہاں پر آج دیکھتے ہیں پرستش کے حوالے سے کہ خداوند یسوع مسیح سامری عورت کو یہ باتیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور جبکہ یہودی سامریوں سے بڑی نفرت رکھتے ہیں اور سامریوں کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ ہیکل میں آ کے اس کی پرستش کریں، جبکہ سامری چاہتے تھے کہ وہ خدا کی عبادت کرنا چاہتے تھے، پرستش کرنا چاہتے تھے، لیکن یہودی ان کو یہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ یروشلم میں آ کے خدا کی پرستش کریں، اور وہ پہاڑوں پر جا کے پرستش کرتے تھے خدا کی۔ اور یسوع مسیح اس عورت سے بات کر رہا ہے، اسے سکھا رہا ہے کہ پرستش کس طرح کرنی ہے، اور اسے بتا رہا ہے ہم پرستش صرف جانتے ہیں کہ صرف ہم گیت گا لیں یا زبور گا لیں، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ پرستش ہے، ساز بجا لیے، یہ پرستش ہے۔ پرستش پوری عبادت ہوتی ہے، پوری عبادت ہوتی ہے پرستش، اور ہم نے پرستش کرنی کس طرح ہے؟ جس طرح سامری عورت کو یسوع سکھا رہا ہے، ہمیں بھی سکھا رہا ہے کہ روح اور سچائی سے، کیونکہ خدا روح ہے، اور وہ آج ہماری پرستش ایسی ہونی چاہیے، ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں برکت دینے پر مجبور ہو جائے، ہمارے ساتھ آ کر جب ہم اس کی حمد و ستائش کریں تو وہ بھی ہمارے درمیان میں آ جائے، اور وہ بھی جمعے اور ہم بھی جمعے اور اکٹھے ہو جائیں، ایک ہو جائیں اور روح سے بھر جائیں۔ ہماری حمد و ستائش اس لحاظ سے ہونی چاہیے، اس سے ہر لحاظ سے اپنی سمجھ سے نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی سمجھ سے ہم اپنے طریقے سے جو ہے حمد و ستائش کریں، اور جو یسوع کو پسند نہ آئے، جو خدا کو پسند نہ آئے، اس حمد و ستائش کا، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو خدا کو پسند آتی ہے، خدا خود ہمارے درمیان میں حاضر رہتا ہے، تو ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے کہ ایسی پرستش
کے لیے خدا جو ہے سچے پرستاروں کو ڈھونڈ رہا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، روح اور سچائی سے۔ جب بھی ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس کے حمد و ثنا کریں، تو ہم اپنے آپ کو پہلے تیار کریں چرچ کے لیے، گھر کے لیے، جہاں پر بھی وہ عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر سامری عورت کہہ رہی ہے کہ ہم پہاڑوں پر خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور یسوع مسیح اسے کہہ رہا میرا یقین کر۔ یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے، جو بات یسوع سے بتا رہا ہے کہ میرا یقین کر، میں جو تجھ سے بات کر رہا ہوں میرا یقین کر، کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈ رہا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں۔ نہ تو ابھی یروشلم میں کی بات ہو رہی ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جہاں مرضی آپ جا کے خدا کی حمد و ستائش اور اس کی پرستش کر سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح ایک بات اور کہتا ہے، تم اس کی پرستش کرتے ہو جسے نہیں جانتے، لیکن ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یعنی کہ تم سچائی کو نہیں جان رہے اور بے معنی کام کری آ رہے ہو، لیکن ہم سچائی کو جانتے ہیں، جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، لیکن تم بے ترتیب ہو کر کام کرتے ہو، بے ترتیب ہو کر جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے کام کرنا۔ اور اس کی گواہی جو ہے وہ پالوس دے رہا ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ میرے لیے جو ہم دنیا کو دکھاوے کے لیے ہم عبادتیں کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، بہت گیت گا رہے ہوتے ہیں اور بڑے ساز بجا رہے ہوتے ہیں، اور صرف دکھاوے کے لیے جو لوگ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، جو صحیح کام کر رہے ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا، لیکن جو صحیح کام نہیں کر رہے یہ بات ان کے لیے ہے کہ ان کو صحیح ہونا ہے، ٹھیک ہونا ہے۔ جب ہم یسوع کا کام، خدا کا کام کرتے ہیں تو ہم بائبل کے مطابق کام کریں۔ تو سو میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یسوع کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ہم ایک زندہ قربانی اپنے بدنوں کی لے کر چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور قربانی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ ہماری عبادت، ہماری حمد و ستائش پاک ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کے کپڑوں کو ہم دیکھیں اور نہ ہی ہم کسی کے چہرے کو دیکھیں، اور حمد و ثنا کے ساز بجانے کے ٹائم پر ہم نہ پوری عبادت کے اندر صرف ہم خدا سے جڑے ہیں، ہمارا لنک صرف خدا سے ہونا چاہیے۔ اور پالوس بھی اس بارے میں کہتا ہے کہ میرے لیے یہ دنیا جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ میرے لیے کوڑا ہے۔ ہماری بائبل میں اردو میں تو کوڑا لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ہم یونانی زبان کی جو بائبل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر گندگی لکھا ہوا۔ تو سو میرے عزیزو، گندگی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اور میں ابھی آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ میرے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں، اور اگر وہ کوئی یہ ایک کوڑا ہوتا ہے ہمارا کہ جو گھر کا ہم کوڑا نکالتے ہیں، یہ کوڑا اسے ہم کہتے ہیں، لیکن یہ اس کوڑے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر گندگی کی بات ہو رہی ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، جس میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، جس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ ٹوائلٹ کو لے لیں اور آپ باتھ روم کو لیں، وہاں سے جیسے سمیل آ رہی ہوتی ہے، اگر صفائی نہ ہو تو وہاں سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، اور بدبو کے اندر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر ہماری حمد و ستائش ٹھیک نہیں، ہماری عبادت ٹھیک نہیں، تو خدا کو بھی ہم سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، اور وہ یہاں پر اس کی حضوری نہیں بن سکتی، وہاں پر اس کا مسا نہیں آ سکتا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح
جس طرح خدا چاہتا ہے ویسے کام کریں، اور پالوس اس بات کو سیکھ گیا ہے، اور پالوس کہتا ہے کہ میرے لیے دنیا جو ہے، جو دنیا کی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہے، تھوڑی اچھے ساز بجا لیے واہ واہ ہو جاتی ہے، گیت اچھے گا لیے، آواز اچھی طرز بنا لی واہ واہ ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ باتیں جو ہیں یہ کوڑا لگتی ہیں، میرے لیے کوڑا ہے دنیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے دنیا جو ہے وہ کوڑا ہے، میرے لیے صرف یسوع ہے، کیونکہ میں یسوع سے میرا لگاؤ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے کام سے جو میں کر رہا ہوں، جو وہ چاہتا ہے اس سے خداوند خوش ہو، اور جیسی وہ چاہتا ہے کہ میں حمد و ستائش کروں اور عبادت کروں، پرستش کروں، ویسے میں کروں۔ تو سو میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے خداوند چاہتا ہے ویسے اگر ہم حمد و ستائش کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو خدا سے جڑے رہتے ہیں، اور وہ روح اور سچائی کی بات، روح سے بھی اور سچائی سے بھی ہم نے دونوں طریقوں سے خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کی پرستش کرنی ہے۔ تو جب ہم روح اور سچائی سے جڑ کے کام کرتے ہیں تو خدا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے، اس کا تخت لگ جاتا ہے، اور وہ جگہ اس کے جلال سے بھر جاتی ہے، اور پھر اس کی حضوری ہم پر بن جاتی ہے۔ وہاں پر معجزے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ شفا پاتے ہیں، وہاں پر لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، وہاں پر بندھن کھل جاتے ہیں، جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، اور لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی ہمیں آزاد کرے گی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو سو میرے عزیزو، یہاں پر وہ عورت یسوع مسیح کو کہہ رہی ہے، یہ باتیں جو تو مجھ سے کر رہا ہے، یہ میں جانتی ہوں کہ جب یسوع آئے گا، یعنی کہ خرطس آئے گا، وہ یہ باتیں سکھائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دے دیا ہے کہ یہ جو تجھ سے بات کر رہا ہوں میں وہی ہوں۔ تو سمجھ لو، آج یسوع کی بات کا ہمیں یقین کرنا چاہیے، جس طرح وہ سامری عورت کو اس نے تعلیم دی اور سکھایا کہ پرستش کس طرح کرنی چاہیے، تو آج ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرستش کس طرح ہونی چاہیے، کرنی چاہیے۔ اور آج ہم پالوس کو بڑی غور کرتے ہیں، وہ بھی دنیا داری سے الگ ہو کر بات کرتا ہے کہ دنیا داری جو ہے وہ اس میں ہم اگر کام کرتے ہیں تو یہ کام ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بیکار۔ لیکن اگر ہم یسوع میں ہو کر کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، نجات کا سبب بنتا ہے۔ نجات بہت سے زندگیوں میں آ جاتی ہے ہمارے کام کرنے سے، سچائی سے، روح سے اور سچائی سے۔ جب ہم روح سے اور سچائی سے بھر کے کام کرتے ہیں تو پھر ہی کام بنتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں، اور ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں وہ ہماری روح اور سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ عبادت کریں گے، پرستش کریں گے، جس طرح یسوع نے کیا کہا ہے اس سامری عورت کو میرا یقین کر، تو ہمیں بھی یقین کرنا ہے کہ یسوع ٹھیک کہہ رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم عمل کریں گے اور جس طرح یسوع چاہتا ہے ویسے ہی کام کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، سرفرازی پائیں گے، اور خدا کی حضوری میں ہم جو ہے برکت پائیں گے۔ تو جتنے لوگ برکت پانا چاہتے ہیں آج تو وہ یہ طریقے کو دیکھ لیں، سیکھ لیں، خود بائبل کو اٹھا کے پڑھ لیں، اور اسی طرح پھر اپنی زندگی کو آگے پیش کریں، اور خوب خدا کی حمد و ستائش کریں، اس کے آگے دعا کریں، اور اس کی عبادت کریں۔ سو میرے عزیزو، آج ہم پرستش کے حوالے سے ہم نے یہ سیکھا ہے، تو اسی طرح ہم نے آگے بھی اور باتوں میں بھی جا کے ہم اس تعلیم کو دوسروں تک بھی لے کے جائیں، بتائیں کہ ہمارا پرستش کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آمین۔